اوکے، السلام علیکم۔ یہ دوسری ویڈیو ہے نیم لسٹ، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا میں نے اضافہ کیا ہے ڈریم لسٹ کا۔ تو اس کے بعد جو انشاءاللہ ہم نہیں ایم لسٹ پلس ڈریم لسٹ اور ایم لسٹ پلس ڈریم لسٹ، اور اس کے ساتھ جو نیم لسٹ ہے نا وہ ہم نیکسٹ ڈے میں کور کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے وائی کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ وہ وائی میں جو ہے میں اپنا بتا رہا ہوں کہ وائی میں اس بزنس میں کیوں آیا۔ تو جب آپ کا جو وائی ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیوں میں اس بزنس میں آیا ہوں اور یہ بزنس مجھے کہاں تک لے کے جا سکتا ہے، تو پھر آپ جو ہے نا اس کام کو سیریس لیتے ہیں اور آپ کا جو ہے بزنس جو ہے وہ آگے چلنے لگتا ہے۔ تو اکثر لڑکوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بزنس ان کو کہاں تک لے کے جا سکتا ہے، یا انہوں نے پریزنٹیشن سنی ہوگی، اسی ٹائم میں بڑے ایکسائٹڈ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد ٹریننگ نہ لینے کی وجہ سے وہ اس بزنس کو نا وہ کوئٹ کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے کوئٹ نہیں کرنا، اور آپ نے اس بزنس کو پرکھنا ہے کہ یہ بزنس آپ کو کہاں تک لے کے جا سکتا ہے۔ اکثر لڑکے اس بزنس میں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جنہوں نے پریکٹیکل لائف دیکھی ہوتی ہے، اور جنہوں نے غربت دیکھی ہوتی ہے، یا جنہوں نے کسی جگہ پہ کام کیا ہوتا ہے، جس نے جاب کیا ہوتا ہے، یا اس طرح کے کام کیے ہوتے ہیں، وہ لوگ اس بزنس کو کیوں سیریس لیتے ہیں، کیوں وہ آگے جا کے کامیاب ہوتے ہیں۔ جیسے میرے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ ہاں اختر بھائی، ہر انسان کی تو پینفل سٹوری تو نہیں ہوتی، یا اس نے پریکٹیکل لائف نہیں دیکھی ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ انسان پر اس بزنس میں ناکام ہی ہو جائے گا، کہ جس نے پریکٹیکل لائف، جس نے سختی نہیں برداشت کی ہوگی باہر کی لائف کی، تو وہ آدمی تو اس بزنس میں ناکام ہو جائے گا۔ تو میں نے اس کو بولا کہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ سختی اور پریکٹیکل لائف، باہر جا کے جابس دھکے کھانے کے بعد پھر جا کے اس بزنس کو کرے گا، ضروری تو نہیں ہے نا ہر ایک کے لیے۔ بزنس میں وہی آدمی کامیاب ہوتا ہے، اور لائف میں بھی وہی آدمی کامیاب ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطی سے سبق سیکھتا ہے، نہ کہ خود اپنا ایکسپیرینس کرتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی جو ہے دوسروں کے ایکسپیرینس سے سبق اٹھائیں اور اپنا ایکسپیرینس نہ کریں۔ زندگی جو ہے نا وہ بہت شارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اوسط جو زندگی ہے نا ہماری پاکستان کی، وہ 50 سال ہے۔ دیکھیں، میرا دوست تھا کل، میرے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا، 40 کی اوپر ایج ہوگی، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، یعنی کہ اللہ کا شکر ہے کہ بچ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ 40-50 جو ہے نا وہ ہماری ایوریج زندگی ہے، لیکن اگر 60 کی بھی ہم کر لیں، اگر ہماری زندگی 60 سال کی ہے، ٹھیک ہے، تو دیکھیں 60 سال میں ہم نے 15-20 سال جو ہے جو 20 سال کا جو زندگی ہے نا، 20 سال وہ ہم لوگوں نے نا سو کے گزار دی ہے، وہ سبق اسٹڈی اس میں ہم نے گزار دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور 60 سال کی جو 40 کے اوپر جو زندگی ہوتی ہے نا، آدمی وہ ٹف ہو جاتا ہے، آدمی کے بدن کام ہی نہیں کرتا جس طرح کے ہمارے خوراک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ 40 سال آپ نکال لیں تو 20 سال ہمارے پاس رہ گئے، ٹھیک ہے، 20 سال ہمارے پاس رہ گئے، اور وہ جو 20 سال ہے اس میں ہم لوگ 12 گھنٹے سوتے ہیں، تو ہمارے پاس جاگتے ہوئے صرف 8 سال یا 9 سال ہے، یہ ہماری زندگی ہے۔ اور اس زندگی کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے گزارنا ہے۔ آپ لوگ یا میں یا کوئی بھی، وہ دوستوں کے ساتھ بازاروں میں، محلوں میں، میچوں میں، وہاں پہ آپ گزارتے ہیں، یا آپ اسی ٹائم کو جو آپ گھر کے کام ہے وہ آپ کریں، اور اس کام کو آپ وہی ٹائم دیں جو آپ کا 3 گھنٹے کا فلم دیکھتے تھے، آپ میچز دیکھتے تھے، آپ فضول کام جو آپ لوگوں کے ساتھ ویسے ہی سیاست پہ بات کرتے تھے، اس ٹائم کو آپ لے کے آپ نے کہنا ہے کہ یار آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا۔ جب آپ وہ سارے غلط کام اور وہ سارے فضول کام چھوڑ کے آپ اس بزنس کو ہر روز اگر آپ سیکھتے ہیں، اگر آپ ٹائم دیتے ہیں، یہی آپ کی اصلی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوتے، آپ کا جو ٹائم ہے نا وہ ضائع نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی کی ویڈیو دیکھ کے، اگر آپ کسی ٹریننگ میں جاتے ہیں، آپ اصل میں ہمیں لگتا ہی ہے کہ ہم خرچہ کرتے ہیں، لیکن اصل میں ہم خرچہ نہیں کرتے۔ ہم لوگ جو ہے نا وہ اپنے پیسے جو ہے ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس بزنس میں، اپنا ٹائم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ پیسے جو ہے وہ خرچ نہیں ہوتے، وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے ہماری۔
اور ہم اپنے مائنڈ کے اوپر جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹریننگ جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹریننگ میں بیٹھتے ہیں، تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہ آپ لوگوں نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایم لیس اور پلس ڈریم لیس، دیکھیں اگر میں آپ کو بتا دوں، آپ لوگوں نے جانا ہے، ٹھیک ہے، کراچی، اور آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تاکوٹ کی گاڑی میں، اگر آپ لوگ بیٹھے ہوئے کوستان کی گاڑی میں، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ جو ہے نا آپ کا ڈائریکشن ہی غلط ہے۔ اگر آپ اتنی محنت کریں، آپ دوائیں دیں، لوگ آپ کو دوائیں دیں، تو آپ سیدھا جا کے کوستان یا سیدھا جا کے سکردو یا گلگت پہنچیں گے، نہ کہ آپ جو ہے آپ پہنچیں گے مانسیرا۔ فرض کریں آپ لوگوں نے جانا ہے گھر، جب آپ ارادہ کرتے ہیں اپنے گھر جانے کا، اور اس کے بعد جو ہے اگر بارش بھی ہو، جو مسئلہ ہو، آپ لوگ گھر ضرور جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے ارادہ کیا ہے کہ میں نے گھر جانا ہے۔ آپ اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں، آپ اپنا ایم سیٹ کریں۔ دیکھیں بغیر ٹارگٹ کی انسان اس طرح کا ہوتا ہے، وہ اس کشتی کی طرح ہوتا ہے جو سمندر میں چلنے والا وہ انسان ہے، ٹھیک ہے، وہ کشتی ہے جس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، کبھی موجیں ادھر لے کے جا رہی ہے تو کبھی موجیں ادھر لے کے جا رہی ہے، کیونکہ اس آدمی کا جو ٹارگٹ ہے وہ سیٹ نہیں ہے۔ آپ لوگ اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں، دیکھیں اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں، جیسے میں نے ابھی اپنا نیا ٹارگٹ سیٹ کیا کہ میں آپ کسی بھی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنا گھر بناؤں گا، ٹھیک ہے، حالانکہ میرا ہے، الحمدللہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میں ایک اور بناؤں، تو اس کے لیے میں نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے، مجھے اتنے پیسے چاہیے، تو یہ اتنے عرصے میں یہ کام ہوگا، اس کے لیے میں ڈیلی میں کتنے پیسے سیو کروں گا، اس کے لیے میں منتھلی کتنے پیسے سیو کروں گا، تو یہ میں نے ٹارگٹ بنائے، ایم لسٹ میں نے اپنی بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ایم لسٹ ہے نا وہ آپ لوگ بھی بنائیں۔ آپ لوگ بنا دیکھیں آپ کا ٹارگٹس ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا کہ یار مجھے شام تک مجھے دیکھیں ایک ریڑھی والے کو بھی ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ یار اس نے یہ جو ٹماٹر ہیں یہ اس نے شام تک ختم کرنے ہیں، اس کے لیے وہ ادھر جاتا ہے، آوازیں لگاتا ہے، چیخیں نکالتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے شام تک اس کام کو ختم کرنا ہے بھائی، وہ اس کا ٹارگٹ شام تک ہوتا ہے، صبح اس کا نیا ٹارگٹ بن جاتا ہے۔ کوئی بھی بزنس جو ہوتا ہے نا، کوئی بھی انسان جو بغیر ٹارگٹ کے کوئی بھی کام کرتا ہے نا تو وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ یار میں نے کرنا کیا ہے اور میں بزنس میں کیوں آیا ہوں۔ جب آپ کا کیوں سیٹ ہو جائے گا کہ یار میں کیوں آیا ہوں، یہ بزنس مجھے کہاں تک لے کے جا سکتا ہے، آیا میرے جو سارے ڈریمز پورے ہو سکتے ہیں اس بزنس سے، آیا میں اتنی محنت کر کے انشاءاللہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ جب آپ کے اندر سے جواب آتا ہے کہ ہاں یار یہ بزنس مجھے یہاں تک لے کے جا سکتا ہے، پھر آدمی نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، اور کامیاب انسان وہی ہے جو محنت کرتا ہے اور صرف محنت کرتا ہے، ٹائم دیتا ہے۔ دیکھیں آپ اپنا ٹائم دیں، ٹھیک ہے، آپ اپنا ٹائم دیں، محنت کریں، انشاءاللہ رزلٹ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینی ہے۔ آپ 10 بندوں سے بات کریں، 15 بندوں سے بات کریں، دیکھیں سب آپ کو اگنور کریں گے، آپ خود ڈسہارٹ نہیں ہونا کسی بھی طرح۔ دیکھیں جو دکاندار ہوتے ہیں ان کے دکان میں لوگ جاتے ہیں، تو جانے کے بعد کوئی ان سے چیز نہیں لیتا تو وہ تو ڈسہارٹ تو نہیں ہوتے نا، اگلے دن وہ دکان یا کوئی کپڑے والا کپڑا پہن کے اگلا وہ کہتے ہیں یار میں نے نہیں لینا، یار معاف کر دیا، اس طرح، تو وہ تو دوسرا گاہک آتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ کھولتا ہے۔ تو آپ لوگ بہت جلدی جو ہے نا 2-3 آدمیوں سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد خود ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ڈسہارٹ نہیں ہونا، وہ آدمی جو آ رہا ہے اس کا معنی ہے کہ وہ ابھی ناٹ کا معنی ہوتا ہے ناٹ ناؤ، ٹھیک ہے، اس کا ہوتا ہے کہ ابھی نہیں تھوڑی دیر بعد، ٹھیک ہے، وہ دوبارہ اس بزنس کو لازمی جوائن کرے گا، آج نہیں کل نہیں، ٹائم کے ساتھ وہ لازمی اس بزنس کو جوائن کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ اپنا جو ٹارگٹ ہے نا وہ آپ سیٹ کریں، اپنا مائنڈ لیول بالکل سیٹ کریں۔ دیکھیں اب تیر ایسے ماریں گے نا، آپ کو نشانے کا پتہ ہوگا تو آپ ماریں گے نا، اگر آپ کو نشانے کا پتہ نہیں، آگے پتہ نہیں کس کو آپ نے مار دیا، ٹھیک ہے۔ تو ٹارگٹ آپ لوگ اپنا سیٹ کریں، اور آپ لوگ اس نیت کے ساتھ اس بزنس میں آئیں، اپنی سوچ کو اتنا بڑا کریں، اپنے سوچ کو اتنا بڑا کریں کہ اور پیسے کے ساتھ محبت شروع کریں، اور اپنے سوچ کو بڑا کریں، وسیع کریں۔ دیکھیں 5,000 10,000 پہ زیادہ خوش نہ ہوا کریں، ٹھیک ہے، یہ 5,000 10,000 اگر آپ کی ڈیمانڈ ہی 5 10 15 ہزار کی ہے،
آپ اسی پہ خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنا ڈیمانڈ بڑھائیں اس بزنس سے کہ اس بزنس سے میں لاکھوں کروڑوں کما سکتا ہوں، ٹھیک ہے، میں لاکھوں کو اور کروڑوں میں اس بزنس سے کما سکتا ہوں۔ آپ اس نیت کے ساتھ جو ہے آپ اس بزنس میں آئیں اور اس نیت کے ساتھ آپ اپنا کام شروع کریں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ میں کروڑوں کما سکتا ہوں اس بزنس سے، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسرا یہ کہ اپنی جو محبت ہے پیسوں کے ساتھ، وہ ان کو تھوڑا سا ڈریمز کو اور اپنی نیڈ کو، جو آپ کی نیڈ ہے نا، اس کو تھوڑا سا بڑا کریں، بڑا۔ آپ لوگ دیکھیں، یقین کریں، آپ لوگ دیکھیں اور بیدار سر کو دیکھ لیں یا کسی بھی سینئر کو دیکھ لیں، ان کی ارننگ بہت زیادہ ہوتی ہے آپ لوگوں سے، ٹھیک ہے۔ جیسے اب میری بھی آپ کو میں بتا دوں، ہماری ارننگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے باوجود ہماری محنت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری ارننگ بھی زیادہ ہے اور اب بھی محنت کر رہے ہیں۔ ہونا تو پھر یہ چاہیے تھا نا، ہم لوگ محنت ہی نہ کرتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیدار سر جو ہے آج کے بعد آفس میں ہی نہ بیٹھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ بیدار سر کی اور میری اور کسی بھی سینئرز کی، ان کی جو ڈریمز ہیں، ان کی ٹریننگ ایسی ہوئی ہے، وہ ٹریننگ میں اتنے بیٹھے ہیں کہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے جو ڈریمز ہیں نا، ان کی جو ڈیمانڈ ہے نا، اسی لیے وہ ان کو سونے نہیں دیتی، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس بزنس سے اور وہ لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ جو ہیں اکثر ٹیم والے، وہ ان کی نیڈ پوری ہو جاتی ہے یا کوئی ادھار دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، نیڈ بہت چھوٹی ہے، یا ان کا جو ہے اس مہینے کا راشن مل گیا ہے تو وہ ابھی سو کے پڑے ہوئے ہیں، یا جو ہے میرا ایک ٹیم لیڈر ہے، میں اس کا نام نہیں مینشن کروں گا، جب لوگ ان کو تنگ کرتے ہیں یا ادھار والے آ جاتے ہیں بہت زیادہ، تو وہ پھر اٹھ جاتا ہے، وہ کرنے لگ جاتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ میری بھی کال اٹھاتا ہے، وہ کال بھی کرتا ہے، وہ میسج بھی کرتا ہے، وہ آدھی رات بھی کال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب لوگ ان کے دروازے پہ آتے کہ بھائی پیسے دے دو، پیسے دے دو، پیسے دے دو، ٹھیک ہے، تو وہ پھر آدھی رات، میں نے اس کو چیک کیا ہے، رات کے 2 بجے بھی وہ کال کرتا ہے، لیکن جب وہ اس آدمی کو کسی طریقے سے وہ پیسے واپس کر دیتا ہے اور وہ دیکھتے تھے کہ یار گھر کے 1 مہینے کا راشن بھی ہو گیا ہے، موبائل کا بیلنس بھی آ گیا ہے، پیکج بھی ہو گیا ہے مہینے کا، ہفتے کا، اس کے بعد اس انسان کو پھر میں کال کرتا ہوں، نہ وہ فون اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ جو ہے وہ پھر اس بزنس کو سیریس کر لیتا ہے اور نہ وہ خود اپنے آپ کے ساتھ سیریس ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ اسی لیے زندگی میں ناکام ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کے ساتھ سیریس نہیں ہیں، ان کی نیڈ بہت کم ہے، ان کی ڈیمانڈ بہت کم ہے۔ آپ لوگ اپنی ڈیمانڈ آگے بڑھائیں، بڑا سوچیں، اور کہ یہ 5,000 10,000 اس سے تو میرا کچھ نہیں ہونے والا، میں تو زیادہ کروں گا، مجھے تو زیادہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب آپ لوگ کو زیادہ چاہیے ہوگا تو آپ اس زیادہ کے حساب سے آپ کام کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ آپ کی ڈیمانڈ زیادہ کی ہے، آپ کا مائنڈ زیادہ کا ہے۔ دیکھیں، آپ کو میں بتاتا ہوں، آپ اس بات کو بڑے سیریس اور نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی بھی پچھلے دنوں میں امیتابھ بچن کی فلم ریلیز ہوئی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دیکھیں، امیتابھ بچن کے ساتھ اتنا پیسہ ہے کہ اگر وہ اب باقی کی زندگی دیکھیں، ان کی باقی کی زندگی اب 5-10 سال کی ہوگی میرے خیال میں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو پیسہ اتنا باوجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ فلم میں کام کرتا ہے، بیزی ہے۔ کیوں؟ اگر وہ دیکھیں یار، وہ اگر بیٹھ بھی جائے 10 سال جو باقی کی زندگی ہے، ٹھیک ہے، وہ سکون سے گزار لے گا، اور جو پیسے ہیں وہ ان کے لیے بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بیزی ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے بیزی ہے کہ اس کی جو ڈیمانڈ ہے، ان کی جو یہ نیڈ ہے، وہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ آپ مرنے کے بعد اپنے گھر والوں کے لیے 1.5 سال کا راشن چھوڑ کے جائیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں ہوں گے زندگی میں، لائف میں۔ دیکھیں، یہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اب اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو نماز کے لیے صاف ستھرے کپڑے چاہیے، صاف ستھری جگہ چاہیے۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کوئی صاف ستھرے کپڑے لیں گے تب جا کے آپ نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس نیت سے اگر کمائیں، آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کسی کو ادھار دے سکتے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ جو ہے اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں، ہم مسجد بنا سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ جو ہے نا کسی غیب کی مدد کی، اور آپ لوگ جو ہے جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں
وہ اس سوچ کو چھوڑ دیں کہ یار کبھی زندگی میں وہ کروں گا، وہ آپ نے کرنا نہیں ہے، وہ ٹائم شروع ہو چکا ہے، وہ ابھی سے شروع ہو چکا ہے، آپ کی اسٹڈی کے ساتھ شروع ہو چکا ہے، نہ کہ آپ کہتے کہ میں اسٹڈی کروں گا۔ اور اکثر لڑکے آ جاتے ہیں مجھے کہتے ہیں، میرے اپنے بھتیجے مجھے کہتے ہیں جی میرا تو ایک سال جو مس ہو گیا، ہنس کے بتاتے ہیں کہ میرا تو ایک سال مس ہو گیا، ہنس کے، ایک سال زندگی کا مس ہو گیا، شرم نہیں آتی اس کو، یہ ایک سال دوبارہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ٹائم ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، ہمارا ایک ایک ٹائم، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، ہم لوگوں نے کام کرنا ہے، بس کام کرنا ہے۔ میرا ایک سینئر تھا، اس نے مجھے ایک بڑی زبردست سٹوری سنائی تھی، وہ آیا تھا ناروے سے، اس نے بولا جب میں چھوٹا تھا، وہ انگلش تھا، انگریز تھا، اس نے بولا، اس کی ٹریننگ میں میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے بولا جب میں چھوٹا تھا تو میرے باپ جو تھے وہ کہیں چلے گئے، ٹھیک ہے، کہیں چلے گئے، جو واپس آئے تو میرے میرے باپ نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ نے مجھے مس تو نہیں کیا؟ میں نے بولا بابا میں نے آپ کو مس تو بہت کیا، لیکن آپ تھے نہیں، اور میں نے چاکلیٹ مجھے چاہیے تھے، اسی لیے میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ کہتے میرے باپ نے مجھے پنچ دیا اور کہا کہ بیٹا جا کے گاڑی دھو کے آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ میں نے جیسے گاڑی دھو لی اور میں واپس آیا اور مجھے پیسے دیے اور جا کے نا چاکلیٹ لے لو، تو وہ کہتا ہے میں نے جا کے چاکلیٹ لے لی۔ کہتے اس کے بعد دوبارہ میرے باپ ڈرائیور تھے، وہ کہیں چلے گئے، 2-3 دن بعد واپس آئے تو مجھے کہا بیٹا آپ کو تو کوئی مسئلہ وغیرہ تو کوئی نہیں تھا؟ تو اس نے بولا نہیں میرے پاس کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں بہت خوش ہوں، بس یہ تھا بابا آپ کی یاد آ رہی تھی اور چاکلیٹ بڑا دل کر رہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں میرے باپ نے مجھے بولا کہ آپ کو میں نے پنچ دیا تھا نا ہاتھ میں، تو کہتے ہیں میں جا کے پھر دوسرے دن ایک گاڑی آئی، میں نے اس کو صاف کیا، ٹھیک ہے، دوسری گاڑی کو صاف کیا، میرے پاس اتنے پیسے آئے کہ میں نے جا کے وہ پورا چاکلیٹ کا بنڈل لیا، اور اس کے بعد میں نے کبھی بھی جو ہے نا اپنے پیرنٹ کو نہیں مس کیا۔ وہ کہتے ہیں یہ اپرچونٹی بھی آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے نا، آپ لوگوں کو بھی پنچ مل گیا ہے، وہ جو پنچ ہے نا وہ آپ لوگوں کو بھی مل گیا ہے نا۔ اور دیکھیں حدیث بھی ہے کہ کسی مسلمان کے ہاتھ میں پیسہ رکھ دینے سے بہتر ہے اسے کسی روزگار کا ذریعہ بتاؤ، اسے کسی جگہ کا اویئرنیس دے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ جو ہے نا اس چیز کو چھوڑ دیں، یہ بیالوجی، یہ اکبر بادشاہ کے قصے یہ لائف میں نہیں آئیں گے بھائی، یہ لائف میں نہیں آتے۔ اکبر بادشاہ، بیالوجی، ٹھیک ہے، اور نیوٹن کے، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، اس سے میں نے لائف میں 1 روپیہ نہیں کمایا، یہ میرے لائف میں آئے ہی نہیں ہے، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، الجبرا کی ایک کی بھی ضرورت ہی نہیں ہے لائف میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ جو ہیں ٹھیک ہے آپ پڑھ رہے ہیں تو پڑھیں، آپ کا جو عمر ہے وہ پڑھنے کا ہے تو پڑھ لیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھیں، ان کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، ان کا کام یہی ہے، لیکن آپ لوگ جو ہیں آپ کا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تعلیم کے ساتھ آپ صرف فرق یہی ہے کہ روبوٹ ڈریم اور انسان کے ڈریمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے ڈریمز ہیں، ٹھیک ہے، اور اب اس ڈریمز کو جو باہر ملکوں میں جاتے ہیں ان کے ڈریمز ہوتے ہیں، تب جا کے باہر ملکوں میں جاتے ہیں کہ اچھی گاڑی ہو، ماں باپ کی خدمت ہو، گھر بنا لیں، بہن کی شادی کر لیں، اس طرح کے ڈریمز ہوتے ہیں ہر انسان کے۔ اور یہ جو ڈریمز ہیں نا، یہ جو نیچرل ڈریمز ہیں وہ ہونے چاہیے، جیسے کہ میرے ٹیم کے لڑکے نے بولا میرا تو ڈریم بہت بڑے ہوائی جہاز کے، ٹھیک ہے، وہ خیالی دنیا میں، اور وہ بڑا ڈریم ہے، اچھی بات ہے، وہ ٹائم کے ساتھ ہوگا، لیکن آج کے لیے جو نیچرل ڈریمز ہیں پہلے ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو ہمارے نیچرل ڈریمز ہیں ہم اس کے اوپر کام کریں گے، جو ہمارے نیچرل ڈریمز کیا ہیں، جو آج کے دور کے حوالے سے، فرض کرے گھر میں بہن کی شادی ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے، یا میرے پاس موبائل نہیں ہے اس کے لیے پیسے چاہیے، یا میرے پاس جو ہے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، عمرے کے لیے لے کے جانا ہے، یا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، فیس چاہیے، یا قرض پیسے ہیں ان کو میں نے واپس کرنے ہیں، یا مجھے موٹر سائیکل چاہیے، یا پھر مجھے اچھے کپڑے چاہیے، یا پھر مجھے کالج کی فیس میں نے دینے ہیں، یا گھر کے لیے راشن لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ضرورت کی زندگی کی چیزیں یہ بھی آ جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک تھوڑا سا ڈریم، نیچرلی ڈریم آتا ہے جو آدمی کو سونے نہیں دیتا کہ یار کاش میرے پاس بھی یہ گھر میں ماں باپ روزانہ بولتی ہے کہ رنگ دینا ہے، وہ بھی ایک ڈریمز ہے
کہ ماں باپ کی زندگی میں آپ نے رنگ دیا، ماں باپ کی زندگی میں آپ نے ان کو گاڑی لے کے دی، ماں باپ کی زندگی میں آپ نے کچھ کیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب ہمارے گاؤں میں سب سے پہلے گاڑی میرے والد صاحب کی تھی، اور میرے والد صاحب کے بعد جو ہے وہ اس ٹائم میں، وہ ابھی مجھے یاد نہیں، میرے پیرنٹ بتاتے ہیں اس کو ڈبہ بولتے تھے، اس طریقے کی گاڑی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ چلاتے تھے، سوزوکی تھی، پر وہ دوسری گاڑی آئی میرے والد صاحب وہ چلاتے تھے۔ تو اس کے بعد ہمارے گھر میں تقریباً کوئی 15 20 25 سال تک نہ گاڑی آئی نہ کچھ آیا۔ میں اس بزنس میں آیا، میں نے نہ ڈریم سیٹ کیا، اور میں نے موٹر سائیکل میں جب اپنے گھر لے کے گیا، اور میں اپنے گھر کے اوپر جا کے میں نے گھر کے اندر ہی میں نے جو ہے پارک کیا، ٹھیک ہے۔ مجھے یاد ہے میں کمرہ کے اندر سے میں میری ماں کو دیکھ رہا، تو میری ماں اس کے اوپر ایسے ہاتھ پھیر رہی تھی موٹر سائیکل کے اوپر۔ تو بہت بہت عجیب سا فیل ہوا کہ یہ 2 ٹائر آئے ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ 4 والے ٹائر گاڑی لے کے آؤں گا، اور انشاءاللہ وہ میں نے لے کے دی، ٹھیک ہے، جو ابھی تک چل رہی ہے۔ تو یہ ایک جو نیچرل ڈریمز ہیں یہ ہیں۔ دیکھیں اس کے بعد میرے اپنے ڈریمز تو ہو رہے ہیں، میں ملیشیا میں آیا اور میں وزٹ پہ جا رہا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ لے کے دے رہا ہوں، میں یہ موبائل یوز کر رہا ہوں، وہ اب میں گھر بنا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، لیکن وہ جو نیچرل شروع کے جو ڈریمز ہیں نا، پہلے آپ نے وہ پورے کرنے ہیں۔ وہ جو ڈریم آپ کے ماں باپ کے آنکھوں میں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ماں باپ کے آنکھوں میں جو ڈریمز ہیں نا، آپ نے ان کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ماں باپ کے آنکھوں کے جو ڈریمز ہیں، جو نیچرل ڈریمز ہیں، پہلے آپ نے ان کو پورا کرنا ہے۔ وہ ڈریم اگر آپ نے ان کو پورا کر دیا تب آپ زندگی میں کامیاب ہے۔ دیکھیں کامیاب انسان وہی ہے جو ماں باپ کی زندگی میں وہ چیز ان کو لا کے دیتے ہیں۔ اگر کل کو آپ کے ماں باپ لائف میں نہیں ہے آپ کے، اگر آپ بہت بڑے کروڑپتی بن جاؤ تو آپ کا وہ کاش کبھی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو لائف میں وہی آدمی کامیاب ہے جو ماں باپ کی زندگی میں کچھ کر لے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے اپنے ڈریمز کو جو ہے، جو آپ کے پیرنٹس کے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے، وہ ڈریمز آپ نکالیں اور اس ڈریم کے پیچھے پڑیں کہ ایسا نہ ہو آپ گھر واپس جائیں۔ دیکھیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور آپ اپنے ماں باپ کی شکل نہ دیکھ لیں، ماں باپ کل آپ کو دوبارہ نہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو ماں باپ کا وہ جو ڈریمز ہے نا، وہ ان کے مرنے سے پہلے آپ پورا کر لیں، جو وہ ڈریمز ان کی آنکھوں میں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ڈریمز کیا ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، وہ آپ لوگوں نے ابھی کرنا کیا ہے، اس ڈریمز کو آپ نے اس کے اوپر لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ڈریمز ہیں ماں باپ کا، یہ میں نے پورا کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے پاگل ہو جانا ہے۔ دیکھیں میں یقین کرو، میں یہ سوچتا تھا کہ اللہ نہ کرے میرے باپ کو کچھ ہو جائے، ماں کو کچھ ہو جائے، اس ڈر سے میں گھر ہی نہیں جاتا تھا، میں محنت کرتا، میں کام کرتا، ٹھیک ہے۔ کچھ بھی ہونے کے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں جا کے کام کرتا، یہاں تک جب میں نے گاڑی لے لی، یقین کریں اس کے بعد میں 1 ہفتہ پورا سویا تھا۔ مجھے اتنی کمال کی نیند آئی تھی کہ میرا ڈریم ہی پورا ہو گیا، میں ریلیکس ہو گیا تھا اور میں سو گیا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد جب سارا کچھ ہوا، پھر میں نکلا، پھر میں نے بولا چلو اب اپنے لیے کرتے ہیں کچھ، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے جو نیچرل ڈریمز ہیں آپ کے پیرنٹس کے، وہ آپ باہر نکالیں، جو آپ کے بیویوں کے ہیں، جو آپ کی بیوی آپ سے چاہتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈریم آپ باہر نکالیں، وہ ڈریمز آج آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور کل جو ہے، کل انشاءاللہ تعالی اس ڈریم کو آپ نے ٹارگٹ سیٹ کر لیا ہے، آپ لوگ ٹارگٹ سیٹ کر لیں۔ ایک دفعہ آپ کا ٹارگٹ سیٹ ہو جائے گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے لائف میں، اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس ٹارگٹ کو کس طریقے سے اچیو کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ کی لائف میں آپ لوگوں نے گول، فٹ بال میں گول آپ نے سیٹ کر دیا، ٹھیک ہے، اب گول سیٹ کر دیا۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے گول کیسے کرنا ہے، آپ لوگوں نے کس طریقے سے گول کرنا ہے، انشاءاللہ وہ میں آپ کو کل ویڈیو میں، کل کی لائیو سیشن میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، لیکن دوبارہ آج سوچ لینا
ٹھیک ہے، کہ کل ہو سکتا ہے اب آپ کی ماں جو ہے وہ کل آپ کے پیرنٹ یا کل دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کچھ ہو جائے، اس سے پہلے آپ لوگ اٹھو اور آپ لوگ کسی بھی غیب کی مدد کو یا غیب کی چیز کو یا کوئی اس طرح ہوائی مخلوق کی مدد کے لیے آپ مت بیٹھیں۔ آپ لوگوں کا ٹائم شروع ہو چکے، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، جاب والے ہیں، ٹھیک ہے، آپ زندگی میں اب بھی سے کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ 50-60 سال بعد آپ کو عقل آئے گی، لیکن اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوگا کچھ کرنے کے لیے۔ ابھی ایک چیز ہاتھ میں آ گئی ہے، پنچ آ گیا ہے، تو ابھی کرنا چاہیے اور فل محنت سے، اور ایسے کام کریں، ٹرائی کریں، روزانہ بات کریں، لوگوں سے ملے، بات کریں۔ لوگ مذاق اڑائیں گے، 100 مذاق اڑائیں گے، 100 میں سے ایک نہیں اڑائے گا، اس ایک کو پکڑ لیں، ٹھیک ہے۔ آپ لگ جائیں، بات کریں، لوگوں کو بتائیں اپنے بزنس کے بارے میں، تو لوگ جو ہیں پھر تب آپ کو سنیں گے۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو لوگوں کو کیا پتہ ہوگا آپ کرتے کیا ہیں۔ اب وہ شرمانے کا ٹائم چلا گیا ہے، ابھی آپ نے کرنا ہے۔ آپ عزت کی روزی کماتے ہیں، لوگوں کو ایک اپرچونٹی دیتے ہیں، تو آپ کس بات سے شرماتے ہیں؟ تو آپ لوگوں نے ڈریم سیٹ کر دیا ہوگا انشاءاللہ۔ کل کے ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹارگٹ تو آپ لوگوں نے سیٹ کیا، اب اس ٹارگٹ کو کس طریقے سے اچیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، السلام علیکم۔